میں لگام ڈالوں گا، آپ بھی آئیں گے تو آپ کو بھی لگام ڈالوں گا۔ میرے لیڈر کے بدل میں جا رہا ہوں فریدا، یہ بیٹھے گا تو میں نہیں بیٹھ رہا۔ یہ کون ہے شخص یار؟ آپ کون شخص ہے؟ آپ چلے جائیں، مہربانی رانا تنویر صاحب آپ سے گزارش ہے، رانا صاحب آپ سے گزارش ہے۔ السلام علیکم ناظرین، نون لیگ سپریم کورٹ کے خلاف بدزبانی کرتی ہے اور گالیاں دیتی ہے اور پھر یہ بھی توقع کرتی ہے کہ کوئی ان کو لگام بھی نہ ڈالے۔ آج شو کے دوران شیر افضل نے کہا کہ میں توہین عدالت کا کیس کر کے شہباز شریف، رانا تنویر اور سب نون لیگیوں کی زبانوں کو لگام ڈالوں گا۔ اس پر رانا تنویر غصے میں آ کر شو سے اٹھ کر چلے گئے۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان کہتے ہیں، بندیال صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں۔ آج بھی کچھ وکلا ان کے کیس میں گئے ہیں جو کہ نیب ترامیم کا تھا، دونوں اطراف کے، دونوں فریقین کے وکلا کو یہی کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ گڈ ٹو سی یو۔ نہیں، اس کے بعد پھر انہوں نے بڑے کانشیس ہوئے، انہوں نے وہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے کہتے رہے ہیں۔ اچھا، لیکن وہ وکلا کو کہتے ہیں، کبھی ہمیں بھی کہیں نا کہ گڈ ٹو سی یو، پلیز ٹو میٹ یو۔ رانا صاحب آپ جائیں نا، آپ کے قائد تشریف لائیں نا پاکستان واپس، کیسز کا سامنا کریں نا، آپ سپریم کورٹ جائیں، عدالتوں میں جائیں تو آپ کو بھی کہہ دیں گے چیف جسٹس صاحب گڈ ٹو سی یو۔ شیر افضل مروت صاحب، نہ نون لیگ خوش ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے اور نہ آپ خوش ہیں اپنے موکل کے لیے، آپ خوش کیوں نہیں؟ یہ رانا صاحب نے جو باتیں کی، پاکستان مسلم لیگ نون نے گزشتہ 5 ماہ سے یہ وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف عرضہ سرائی میں مصروف ہے، اور کافی دیر ہم نے بحیثیت ممبر آف دا لیگل فریٹرنیٹی یہ دیکھا کہ شاید سپریم کورٹ خود ان کو توہین عدالت کے نوٹس دیں، اور ہر ایک لیڈر اور ہر ایک عوامی نمائندہ آ کے چینلز پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ایسے یاد کرتا ہے جیسے وہ کسی دیہڑی دار مزدور کا ذکر کر رہا ہو، اور سپریم کورٹ کا اس طرح ذکر ہوتا ہے، نہ قوانین کا پتہ ہے، نہ ان کو یہ علم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جورسڈکشن کیا تھی جب یہ کمنٹس دے رہے تھے، تو ان کے سامنے کیا کوئی مقدمہ تھا یا نہیں۔ بدی وجہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہباز شریف اور خواجہ آصف کے خلاف ان کے جو ابھی تازہ ترین مقدمات آئے ہیں، ہم توہین عدالت کی پٹیشن دائر کر رہے ہیں۔ اب بحیثیت ممبر آف دا لیگل کمیونٹی اب میرا خیال ہے اگر ان کو لگام نہیں ڈالی گئی، جس طریقے سے یہ لگام ڈالی جانی چاہیے، لگام یہ نون لیگ کو، ہر اس شخص کو جو جنہوں نے بالکل یعنی 4-5 مہینے سے جو یہ لینگویج یوز کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ توہین عدالت کی پٹیشن شہباز شریف اور خواجہ آصف، کیونکہ ان کے دونوں کے ہم نے متن نکالے ہیں، دائر کر دیے سپریم کورٹ میں؟ کل ہم دائر کر رہے ہیں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ میں یہاں پہ ایک اور عرض کر دوں، جو انہوں نے بتایا ٹویٹ جو آیا ہے اس میں انہوں نے کلم کلہ توہین عدالت کی ہے، لہذا ہم سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے کہ آپ کی توہین ہوئی ہے، اور آپ کی توہین سے پوری عدلیہ کا کار جو ہے وہ بلٹل ہو رہا ہے، اور پوری میجسٹی آف جسٹس جو ہے وہ داؤ پہ لگائی جا رہی ہے۔ دوسری بات میں رانا تنویر اس پہ ذرا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ رانا صاحب، شیر افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ لگام ڈالنی چاہیے، جو نون بڑے سخت الفاظ یوز کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو نون لیگ کر رہی ہے، جو شہباز شریف نے کہا ہے آج توہین عدالت ہے۔ یہ تو جا رہے ہیں، بڑی خوشی سے جائیں اور وہاں پتہ چل جائے گا، لیکن جو یہ عرضہ سرائی کرتے ہیں اداروں کے، اور وہاں پہ عدالتیں سپریم کورٹ کے خلاف بھی کرتے رہے ہیں، اور ساری عدالتوں جب ان کے خلاف فیصلے آتے ہیں، لیکن میں تو صرف یہ کہتا ہوں، یہ آپ نے کہا کہ یہ بڑے وکیل ہیں، ان کے وکیل ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے بھی، سارے بڑے وکیل ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ الفاظ کا اگر سیاستدانوں سے تو ان کو بہتر استعمال کرنا چاہیے۔ الفاظ کا چناؤ خیر مناسب ہے، لیکن رانا صاحب وہ جو آپ نے خواہش کا اظہار کیا نا کہ چیف جسٹس کبھی ہمیں بھی کہیں گڈ ٹو سی یو، تو وہ ابھی پھر توہین میں بلا لیں گے آپ کے الفاظ بتا دوں جو انہوں نے باتیں کی۔ دوسرے لفظ یہ کہتے ہیں کہ ان کو قانون کا نہیں پتا۔ یار آپ پریکٹس کرتے ہیں، ہمیں بھی پتا ہے، ہم بات کرتے ہیں، میں بھی لا گریجویٹ ہوں، آپ اچھی باتیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے الفاظ غیر مناسب ہیں، لگام ڈالنے والی بات نہ کریں۔ یہ علم نہیں ہے کہ انہوں نے کہاں سے لا کیا ہے، لیکن میں ان کو بتا دوں، میں نے آکسفورڈ سے پڑھا ہے، میں نے LLM کیا ہے کارڈف یونیورسٹی سے، میں لنکن کا ممبر رہا ہوں، میں 17 سال جج رہا ہوں، آپ جیسے LLB میں نے نہیں کیا ہوگا۔ ایک منٹ، دوسری بات محترم، آپ اگر آپ نے بیٹھنا ہے بیٹھے، ایک منٹ، دوسری بات میں آپ کو عرض کروں، لیڈر کی بات کر رہے ہیں۔ رانا صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں، ذرا شیر افضل صاحب اپنا جواب مکمل کر لیں، پھر رانا صاحب آپ کی طرف دوبارہ آ رہی ہوں، نثار کھوڑو صاحب بھی ہیں یا فرید صاحب؟ یعنی کہ کوئی یہ نہ کہیں کہ سپریم کورٹ کے خلاف یہ جو بھی بولے
تو کسی کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی تمین عدالت میں ان کے تو کہہ رہے ہیں کہ لگام ڈالنے والا لفظ ذرا سخت ہے اور یہ غیر مناسب لفظ ہے، اس کو ذرا واپس لیں۔ نہیں، اگر کوئی سپریم کورٹ کے خلاف ایسی لینگویج یوز کرے گا، اس سے بھی زیادہ سنجیدہ الفاظ کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی صحیح بات، لگام ڈالنے والے یار آپ کون ہیں؟ میں لگام ڈالوں گا، آپ بھی آئیں گے تو آپ کو بھی لگام ڈالوں گا۔ یہ کیا سخت الفاظ ہو رہے ہیں، یہ ذرا سخت الفاظ ہو رہے ہیں۔ رانا صاحب بڑے قابل احترام شخصیت ہے، بڑی قابل احترام شخصیت ہے اور بڑی برگزیدہ شخصیت ہے، عمر میں بڑے شخصیت، عمر میں بڑے ہیں۔ مہربانی کرے کراس ٹاک نہ کرے۔ میں آپ کو اپنا سارا سلسلہ ایسی کچھ مت کریں، کیا نہ کریں، آپ اچھی بات کریں، پٹیشن لے کے جائیں، وہاں کہیں جی بالکل ایسی بات نہیں آپ ہونی مجھے چاہیے۔ جانے دیں نا، میں اب آپ سے بات تو نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھے جانے دیں، میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں دوسری بات آپ کو بتا دوں، میرے لیڈر کے طرف میں جا رہا ہوں فریدہ، یہ بیٹھے گا تو میں نہیں بیٹھ رہا۔ یہ کون ہے شخص یار؟ آپ کون شخص ہے؟ آپ چلے جائیں مہربانی۔ رانا تنویر صاحب آپ سے گزارش ہے، رانا صاحب آپ سے گزارش ہے، رانا تنویر حسین صاحب اسکائپ بند کر کے جو ہے وہ روانہ ہو گئے ہیں۔ دکھا دیں جی، آپ ہٹا کیوں رہے ہیں جی، دکھا دیں اسکرین پر۔ رانا تنویر حسین صاحب جو ہے وہ چلے گئے ہیں، ناراض ہو کے، خفا ہو کے۔ ان کے ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ شیر افضل صاحب نے کچھ سخت الفاظ استعمال کر لیے ہیں۔ شیر افضل صاحب اپنے الفاظ واپس نہیں لیں گے آپ، لگام ڈالنے والے؟ نہیں، لگام جو بھی کرے گا وہ ناراض ہو کے چلے گئے رانا تنویر صاحب۔ نہیں، رانا تنویر صاحب آنا چاہیں میں ان کو ویلکم کہوں گا، لیکن میں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کی توہین نہ کریں۔ یہ کیا ہے، ہر ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پٹیشن لے کے بے شک جائیں، لیکن پروگرام میں یہ الفاظ نہ کہیں، عوام کے سامنے یہ الفاظ نہ کہیں کہ میں لگام ڈالوں گا۔ لگام دیکھیں، جو لوگ انہوں نے تو راستہ ہی بنا لیا، ہر ایک نے اپنے جو ہے ٹاپری پہ بیٹھ کے شروع ہو جاتا ہے چیف جسٹس کے خلاف اور بینچ کے خلاف، کہ جس نے بھی چیئرمین پی ٹی آئی کی کوئی تھوڑی بہت بھی ریلیف دی ہے، ان کے تمام بتیجے بری ہو گئے۔ شہباز شریف اپنے دوران وزارت عظمیٰ میں تمام کیسز سے بری ہو گئے۔ کبھی ہم نے اسحاق ڈار کو ریلیف مل گیا، اسحاق ڈار کو ریلیف مریم نواز کو ریلیف مل گیا، مریم نواز کو کوئی ایک لیڈر بھی رہ نہیں گیا۔ کسی جج کو ہم نے ٹرول کیا؟ کبھی ہم نے کہا کہ فلاں جج ان کو ریلیف دے رہا ہے؟ کہ نواز شریف جو اب بگوڑا ہے، اپنے بھائی کے دور حکومت میں نہیں آ سکا، تمام ادارے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، نظامی انصاف ان کے لیے کمپرومائز ہوا، اس وقت یہ نہیں آیا، اور اب یہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر آئے گا۔ یہ لیڈر، اب اس لیڈر نے نہیں آنا ہے، چاہے ان کو کتنی گارنٹی دی جائے۔ ناظرین، نون لیگ کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ یہ گالیاں دیتے ہیں اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں اور پاکستان کی عدلیہ اور باقی اداروں پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، اور جب ان کو کہا جائے کہ یہ اپنی زبان کو لگام دو تو شو سے اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں، لیکن اپنی زبان کو لگام نہیں دے سکتے۔ ان کو یہ بڑا پتہ لگتا ہے کہ ہمارے لیڈرز کے بارے میں ایسے الفاظ کا چناؤ کیوں کیا، لیکن ان کے لیڈرز نے جو جرائم کیے، جو بدتمیزی کی، جو ملک کو لوٹ کر کھا گئے، وہ انہیں نظر نہیں آتا۔ آج تک سپریم کورٹ کے ججز کسی بھی جرم کے مرتکب نہیں ہوئے، تو پھر یہ کون ہوتے ہیں ججز کے خلاف بدزبانی کرنے والے؟ اس لیے ان کی زبانوں کو لگام ڈالنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ناظرین، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میں لگام ڈالوں گا، آپ بھی آئیں گے تو آپ کو بھی لگام ڈالوں گا۔